بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الرعد ورس نمبر 325۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والوں اور عقل مندوں کے لیے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ جیسا کہ اسی سورۃ الرعد کے اندر بھی اللہ رب العزت نے زمین و آسمان میں، کائنات میں، آفاق میں پھیلی ہوئی اپنی قدرت کی بے شمار نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا اپنی ان نشانیوں کا جو عالم علوی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ عالم اعلی یعنی اوپر والی کائنات، جس میں سورج ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں اور آسمانوں کی وسعتیں ہیں اور ان کے آربٹس اور مداروں میں حرکت کرنے کا تذکرہ، اور پھر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نہ ٹکرانا، اور پھر ان کا اتنی سپیڈ کے ساتھ حرکت کرنا اور اتنا بڑا حجم اور والیوم ہونا، اور اس کے باوجود اپنے مقررہ وقت پر ہی اپنی منزل پہ پہنچنا، اور اس کے اندر ایک سیکنڈ کا بھی کوئی فرق نہ آنا۔ اللہ رب العزت نے ان نشانیوں کا تذکرہ کیا تھا گزشتہ آیت نمبر
2 میں۔ اب اللہ رب العزت نے آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 5 تک تذکرہ کیا ہے عالم سفلی کا۔ عالم سفلی یعنی یہ جو نیچے والی کائنات ہے جس میں ہم بس رہے ہیں، ہمارے لحاظ سے، انسانوں کے لحاظ سے یہ نیچے والی کائنات ہے، زمین۔ تو اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں زمین اور زمین کے اندر چھپی ہوئی بے شمار نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ زمین اور زمین کے اوپر رونما ہونے والی زمین کے متعلق بہت سی اپنی نشانیوں کا، سائنس کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے اللہ پاک کی قدرت اور اس کی رحمت کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے 2 طرح کی آیات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو اللہ پاک نے اپنا کلام قرآن مجید نازل فرمایا اور اس کے اندر بھی اللہ پاک نے اپنے احکامات کے ذریعے سے، اوامر و نواہی کے ذریعے سے، خبروں کے ذریعے سے ہمیں بہت سی حقیقتوں سے آگاہ کیا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ کسی شخص کو ان نشانیوں کی جو اللہ کی کتاب میں موجود ہیں ان کی سمجھ نہ آئے، تو اللہ پاک نے پھر کچھ نیوٹرل قسم کی نشانیاں بھی اس آفاق میں، کائنات میں، آسمانوں کی بلندیوں اور وسعتوں میں اور زمین کی گہرائیوں میں پیدا فرما دی، اور ان کی طرف اگرچہ توجہ دلانے کی ضرورت تو نہیں تھی، وہ تو خود انسانوں کو نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے اپنی اس کتاب مقدس قرآن مجید میں ان نشانیوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان بچپن سے ان اتنی بڑی نشانیوں کو دیکھ رہا ہو اور دیکھ دیکھ کے وہ ان کا عادی ہو چکا ہو، اور اب اسے یہ نشانیاں نظر ہی نہ آتی ہوں۔ بچپن سے جب سے آنکھ کھولی اس وقت سے دیکھا ایک ٹکیا سورج کی شکل میں نکلتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، پھر ڈوب جاتی ہے، پھر اگلے دن نکلتی ہے، پھر ڈوب جاتی ہے، طلوع ہوتی ہے، غروب ہوتی ہے، لیکن کبھی غور نہیں کی کہ آخر یہ کیا ہے۔ وہ تو بھلا ہو سائنس کا کہ سائنس نے بہت سی چیزیں ڈیپلی، گہرائی میں جا کر انسان کے سامنے کھول کر رکھ دی کہ یہ دیکھو، یہ چیزیں جن کو تم معمولی خیال کرتے ہو، ان کے اندر تو ایک ایک چیز میں پوری کائنات بس رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا ایٹم جو تمہیں نظر بھی نہیں آتا، خالی آنکھ سے تمہیں نظر بھی نہیں آتا، اس ایٹم کے اندر پوری ایک کائنات، الیکٹران کی، پروٹان کی، نیوٹران کی، وہ بس رہی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں۔ بہرحال یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ نشانیاں جو ہم اپنی آنکھوں سے ساری زندگی دیکھتے ہیں، ان نشانیوں کی طرف ہماری بار بار توجہ کروائی۔ اور میرے بندو، میری ان نشانیوں پہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور ان نشانیوں کے اوپر اگر تم غور کرو، اگر تم ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تم ان میں غور و فکر، تدبر، تفکر کرو گے، تو یقیناً تم میری توحید کو بھی پالو گے، میرے وجود کو بھی پالو گے، شرک سے بھی بچ جاؤ گے، اور اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کا اس کائنات میں کوئی کردار نہیں، اس چیز سے بھی آگاہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر جو رب یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، اس حقیقت کو بھی ماننا تمہارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ لیکن کوئی غور کرے تو تب ہے، کوئی عقل کو استعمال کرے، کوئی شعور کو استعمال کرے تو تب ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 2 میں بھی اشارہ کیا تھا غور و فکر کرنے کا، ماننے کا، یقین کرنے کا،
اور آیت نمبر 3 اور 4 5 ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے کہیں فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ نشانیاں صرف ان کے لیے ہیں جو کائنات کو سرسری نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ وہ اس کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت نمبر 4 میں فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس کائنات میں پھیلی ہوئی میری قدرت کی ان گنت نشانیوں سے یقیناً فائدہ ان لوگوں کو ہوگا یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنی ان نشانیوں کا زیادہ تذکرہ کیا اور ان کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی جو نشانیاں اس قرۂ ارض زمین کے متعلق۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس زمین کے اندر پہاڑوں کی شکل میں، ندی نالوں چشموں دریاؤں کی شکل میں، اور پھر باغات کی شکل میں، پھلوں اور پھولوں کی شکل میں، اور اس کے علاوہ دیگر اجناس کی شکل میں اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر اپنی قدرت کی کیا کیا نشانیاں پیدا فرما دی۔ کہیں دن اور رات کی شکل میں اللہ رب العزت نے کیا کیا اپنی قدرت کی نشانیاں پیدا فرمائی ہیں اور اپنی قدرت کے کیا کیا مظاہر دکھائے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ ہی میں پڑھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر اپنا یقین اور ایمان مزید مضبوط کرتے ہیں۔ وَهُوَ، اور وہ، الذی، جس نے، وَهُوَ الذی، اور وہی ہے جس نے، مدّ، پھیلایا، سپریٹ، مد ہوتی ہے نا، کسی حرف کے اوپر مد آئے تو ہم اس حرف کو کھینچتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، تو مد کا معنی بھی یہی ہے، کسی چیز کو کھینچ کر لمبا کر دینا، پھیلا دینا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ، کیا پھیلایا؟ مطلب یہ کہ اس زمین کو انسان کے لیے بچھونا بنا دیا، بستر بنا دیا، چلنے کے لیے ایک اللہ پاک نے ایک سرفیس، سطح بنا دیا، گراؤنڈ بنا دیا، اس کے اوپر انسان بھی بھاگ رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، پلازے کھڑے کر رہے ہیں، اور اپنے سارے منصوبہ جات اس زمین کے اوپر انسان چلا رہے ہیں۔ اور یہ زمین اگر اللہ پاک اس طرح سے یوں انسانوں کے لیے ہموار نہ کرتے تو پھر انسان اس زمین کے اوپر کیسے اپنی زندگی کو بسا سکتا تھا اور بسر کر سکتا تھا؟ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، یعنی بچھا دیا، وَجَعَلَ، اور اس نے بنائی، وَجَعَلَ، اور اس نے بنائے، فِيهَا، اس میں، وَجَعَلَ، اور اس نے بنائے، فِيهَا، اس میں، فی میں ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے الارض کی طرف۔ الارض عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے ہا کی مؤنث ضمیر استعمال کی گئی، تو ہا کا مرجع الارض ہے، مرجع کا معنی لوٹنے کی جگہ۔ وَجَعَلَ، اور اس نے بنائے، فِيهَا، اس میں یعنی زمین میں، رواسیہ، رواسیہ جمع ہے راسیتن کی، راسیتن کہتے ہیں مضبوطی سے گاڑی ہوئی چیز، جیسے کوئی کیل ہے، کوئی قلعہ ہے، ہم مضبوطی سے گاڑ دیتے ہیں نا زمین میں، ٹینٹ والے ٹینٹ کو کھڑا کرنے کے لیے لکڑی کا قلعہ، یا جانوروں کو باندھنے کے لیے قلعہ مضبوطی سے زمین میں گاڑ دیتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں راسیہ، تو اس کی جمع ہے رواسیہ۔ تو راسیہ
یا رواسیا کا معنی ہے مضبوطی سے گاڑے ہوئے، فرملی سیٹ، اور مراد ہیں پہاڑ، کہ اللہ پاک نے اس سب سے پہلے زمین کو اپنی قدرت کے طور پہ بیان کیا، زمین پہ غور کرو میری قدرت کی بہت بڑی نشانی، اور پھر اس زمین کے اندر ایک اور نشانی، مضبوطی سے گاڑے ہوئے، مراد کیا ہے؟ پہاڑ، لفظی معنی مضبوطی سے گاڑے ہوئے، فرملی سیٹ، اور مراد پہاڑ، ماؤنٹینز، اور اس نے اس میں پہاڑ بنائے۔ پہاڑ کا ایک بہت بڑا حصہ زمین کے اندر گہرا گیا ہوتا ہے، وہ پہاڑ زمین کے اوپر پر نہیں ہوتا، پہاڑ زمین کے اندر تک گیا ہوتا ہے، اور اس کا ایک بڑا حصہ باہر نظر آ رہا ہوتا ہے، زمین کی سطح سے اونچا گیا ہوتا ہے۔ تو کوئی قلعہ وغیرہ جو زمین میں ٹھونکا جاتا ہے، کھونٹی وغیرہ، تو اس کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ آدھا زمین میں ہوتا ہے، آدھا باہر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ بیان کیا۔ اب اس ایک ایک نشانی پہ اگر ہم مزید ڈیٹیل میں جا کے غور کرتے جائیں نا، آپ یقین کریں کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن ان چیزوں پہ غور و فکر کر کے مزید دریچے اللہ کی قدرت کی مزید نشانیاں کھلنا بند نہ ہو، ختم نہ ہو۔ اب پہاڑوں پہ غور کر، یہ جتنی ماربل انڈسٹری ہے ذرا ان سے پوچھیں، اللہ پاک نے پہاڑوں کے اندر کیا کیا خزانے پیدا کر دیے ہیں۔ ایک ایک پہاڑ ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں سے مشینری دن رات لگی ہوئی ہے پتھر کاٹنے کے لیے، ختم نہیں ہوتا پہاڑ، ایک پہاڑ اتنا بڑا، اور پھر پتھر کتنے کتنے رنگوں کے، کتنے کتنے ڈیزائنوں والے، کتنی کتنی خوبصورتی والے، اور ہم ان پتھروں کو کاٹ کے تو اپنے گھروں کو، اپنی فیکٹریوں کو، آفسز کو سجا رہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انہی پہاڑوں کے اندر اللہ پاک نے انسان کے لیے تیل پیدا کر دیا، سونے کے ذخائر، گیس کے ذخائر، ان گنت نعمتیں ہیں جو ان پہاڑوں کے اندر سے دریافت ہو رہی۔ یہ پہاڑ کیا ہیں؟ یہ تو خزانے ہوئے، خزانے۔ انسان کے لیے اللہ پاک نے کتنے فوائد رکھے ہیں ان چیزوں، ایک ایک چیز پہ غور کریں گے تو ان کے اندر آگے پھر فردر غور کرتے جائیں گے تو آپ کو بہت کچھ نظر آتا جائے۔ زمین پہ ہی غور کر لیجئے، زمین کی اوپر طے ہے اور نیچے اس کے کیا ہے؟ پانی۔ ایک تو ویسے ایک بہت بڑا حصہ پانی ہے نا، اور جو خشکی والا حصہ ہے اس کے اندر بھی چند فٹ نیچے جائے تو پانی ہے۔ اللہ کو پتا تھا نا اس زمین کے اوپر میں نے انسانوں کو بسانا ہے، تو اس لیے یہ پانی کہاں سے لیں گے؟ پانی میں تو ان کی زندگی ہے، تو زمین کے اندر نیچے جا کے پانی رکھ دیا، اور وہاں سے انسان کنووں کے ذریعے، بورنگ کے ذریعے، موٹروں کے ذریعے پانی نکال لیتا، ہر دور کے اندر پانی نکالتا رہا، بس ذرا طریقے جدید سے جدید آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ذرا غور کیجئے کہ پانی نیچے ہو اور اس کے اوپر مٹی ہے، جب بور کرواتے ہیں اندر سے کبھی آپ نے دیکھا تو سریا نکلا ہو؟ مٹی نکلتی ہے نا زیادہ، بلکہ ریت ہی نکلتی۔ اب اس ریت کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے، نیچے پانی ہے، اور اس ریتلی مٹی کے اوپر جس میں کوئی سریا، کوئی بجری، کوئی سیمنٹ نہیں ہے، کوئی لینٹر نہیں، کوئی بیم نہیں، اس کے اوپر کتنے کتنے 100 منزلہ عمارتیں کھڑی ہیں۔ مجال ہے زمین کی نیچے بیٹھ جائے، پانی کے اندر چلی جائے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ پوری زمین ہی وہاں سے بیٹھ گئی ہو، پانی کے اندر جا مکس ہوئی ہو۔ کیا میں اور آپ بھی پانی کے اوپر مٹی کے ساتھ اس طرح کا لینٹر کھڑا کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک کی قدرت اس قدر۔ مٹی تو اتنی نرم ہے اور اتنی مضبوط کیسے ہو گئی؟ آپ اور میں اگر ہم ایک سٹک لے کے نا، چھڑی، تو اس کے ساتھ اس کو کھودنا شروع کر دینا، کھودنا، تو نکلتی جاتی ہے مٹی، کہ نہیں نکلتی؟ نکلتی جاتی ہے، کوئی سخت نہیں ہے۔
دیکھو لینٹر کی طرح سخت تو نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کھودنا چاہیں آرام سے تو نہ کھودی جائے، اور ہمیں ڈرل مشین کی یا چھینی تھوڑے کی ضرورت پڑے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ اتنی نرم ہے، کھودتے چلے جائیں تو یہ مٹی نکلتی جائے گی باہر، بھائی اتنی نرم، ایک طرف نرم اتنی اور دوسری طرف سخت اتنی کہ اس کے اوپر اتنی منزلہ عمارتیں کھڑی ہیں اور نیچے پانی ہے، پانی کے اوپر کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ختم نہ ہونے والا مضمون ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ پھر اس زمین کے اندر اللہ پاک نے فلٹریشن کا کیسا زبردست نظام بنایا۔ بارش ہوتی ہے، کتنا پانی آتا ہے، کتنے فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے زمین، وہ کہاں جاتا صاحب؟ وہ دوبارہ پھر نیچے والے پانی میں شامل ہو جاتا ہے جس کو ہم پیتے ہیں، کچھ اوپر اڑ جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ بارش کی شکل میں آ جاتا ہے، اور کچھ نیچے زمین میں ابزارب ہو جاتا ہے۔ اب وہ پانی تو بظاہر ہمیں بڑا گندا لگتا ہے، بارش کا پانی میلا کچیلا گندلا، لیکن وہی پانی زمین کے اندر ایسی سرفیسز، ایسی لیئرز رکھ دی اللہ پاک نے، ایسا فلٹریشن کا سسٹم بنا دیا ہے، ریت اور اس کی بھی کئی طرح کی لیئرز ہیں، یہ ایک فلٹر، یہ دوسرا فلٹر، یہ تیسرا فلٹر۔ ہمارے فلٹروں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں، اور وہ پانی ان فلٹروں سے گزر کے پھر نیچے والے صاف ستھرے پانی میں جا کے مل جاتا ہے اور وہ بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ بڑے نظام ہے اللہ پاک کے اس زمین کے اندر بھی۔ بہرحال ہم زیادہ طوالت کے ڈر سے مختصر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے مد الارض، زمین کو پھیلا دیا، بچھا دیا، وَجَعَلَ، اور اس نے بنایا، فیہا، اس میں، رواسیا، پہاڑ، اور اس نے اس میں پہاڑ بنائے، وَأَنْهَارًا، اور نہریں، ندیاں، نالے، چشمے، ساری چیزیں مراد ہیں، یہ بھی اس کی کیا قدرت کی نشانی۔ اچھا، پہاڑوں کے ساتھ ہی نہروں ندیوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ ان سب کا منبع بھی یہ پہاڑ ہی ہوتے ہیں، پہاڑوں سے نکلتے ہیں یہ پانی، سارے چشمے نکلتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ نیچے جاتے ہیں، دریاؤں کی، ندی نالوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر وہ سمندر تک پہنچ جاتے ہیں۔ وَمِن، اور میں سے، کل الثمرات، تمام پھلوں میں سے، جعل، اس نے بنایا، فیہا، اس میں، کس میں، ہا کی ضمیر پھر لوٹ رہی ہے الارض کی طرف، زمین میں، وجعل فیہا، اور اس نے اس میں بنایا، زوجینی، اثنینی کا معنی ہوتا ہے دو یا جوڑا، اثنان، واحد، اثنان، عربی کی گنتی ہوتی ہے نا، واحد، اثنان، تو اثنینی جوڑا، اور زوجینی قسم، زوج جوڑے کو بھی کہتے ہیں اور قسم کو بھی کہتے ہیں، تو چونکہ اثنینی بھی جوڑے کے لیے ہے، دو کے لیے ہے، اس لیے زوجینی کا ترجمہ ہم کر لیں گے قسم، زوجین اثنین، دو قسم کا جوڑا بنایا، دو قسم کا جوڑا، کیا مطلب؟ پھلوں کے اندر بھی اس نے جوڑے بنائے، اور اس حقیقت کو پہلے انسان اتنا زیادہ تفصیل سے نہیں جانتا تھا۔ اللہ پاک نے تو یہ قرآن صدیوں پہلے نازل فرمایا نا، اور سائنس تو کہیں بعد میں آئی، ریسرچ، تحقیق، تو پہلے تو پرانے وقتوں میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف کھجور کے اندر یا پپیتا وغیرہ، ان کے اندر صرف میل فیمیل، نر مادہ کا تصور ہے، کہ جی پپیتے کا پودا ایک نر کا ہوتا ہے اور ایک مادہ کا ہوتا ہے، میل فیمیل، کھجور میں بھی ایسا ہی، تو ان دونوں کے ملنے سے صحیح پھل پیدا ہوتا ہے۔
ان دونوں نر مادہ کو لگانے سے پھل پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں سائنس نے یہ بتایا کہ نہیں، باقی پودوں کے اندر بھی، باقی پھلوں میں بھی جوڑے جوڑے کا تصور موجود ہے، نر مادہ، میل فیمیل دونوں کا بور ملتا ہے تو پھر پودا پھل دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت، یہ بات جو سائنس نے اب ثابت کی، بایولوجی نے اب بتائی، یہ حقیقت قرآن مجید تو صدیوں پہلے بتا چکا۔ کیا؟ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اس میں تمام پھلوں میں سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا۔ اللہ اکبر۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس میں نر مادہ کا تصور ہے، ایک معنی یہ بھی ہے، جیسا کہ آگے تفصیل اور بھی آ رہی ہے اگلی آیت میں، ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک ہی پھل ہوتا ہے اور کئی قسموں کا ہوتا ہے۔ مینگو ہے، مینگو کمنگ سون، تو مینگو جو ہے اس میں دیکھ لیں کتنی قسمیں ہیں، ایک قسم ہے کوئی، کئی قسمیں، تو بہرحال ان میں بھی نر مادہ کا تصور موجود ہے، ہر پھل میں، ہر پودے میں نر مادہ کا تصور ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جو پھل لگتے ہیں ان میں بھی نر مادہ کا تصور ہے۔ یغشی اللیل النہار، یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، وہ اڑا دیتا ہے، اللیل رات کو، النہار دن پر، وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، یعنی ایک چیز کے ذریعے دوسری کو ڈھانپ دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ دھوپ کو کم کرتا جاتا ہے، کرتے 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 سورج کو ڈبو دیتا ہے، اور رات کی تاریکی آہستہ آہستہ بڑھاتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر طرف اندھیرا اور رات چھا جاتی۔ کہاں گیا وہ دن؟ دن کو رات نے ڈھانپ لیا۔ اور اسی طرح جب سورج طلوع ہوتا ہے صبح، فجر کی اذان کے وقت آہستہ آہستہ روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ مراد یہ ہے کہ یہ دن اور رات کا جو سلسلہ ہے یہ بھی اس کی قدرت کی بہت بڑی نشانی، اور یہ اس کی رحمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اے انسانوں، تمہارے آرام کے لیے اس نے رات کو پیدا فرمایا۔ کہ پتا تھا نا میری ساری جاندار مخلوق کو آرام کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ انسان ہی نہیں، جانوروں پرندوں کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ آرام سے شام کو پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیتے، رات کو سب جاندار آرام کر رہے ہوتے، اور دن روشنی، لائٹ چلا دی اس نے کہ جاؤ آپ کام کاج کرو۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، یقیناً اس میں، مطلب ہے کہ یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں ان سب میں، لام زبر لا، ضرور، یقیناً، آیات، کئی نشانیاں ہیں، یہ جمع کا لفظ ہے نا، آیات، کئی نشانیاں ہیں، سائنس لی کے لیے یہ نشانیاں تو ہیں، پر ان نشانیوں سے ہر ایرا وغیرہ نتھو خیرہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ لی کے لیے، قوم ان لوگوں، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو کھا پی کے ڈکار مار کے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے سو جاتے ہیں، بس موبائل استعمال کیا، فلمیں دیکھیں، روٹی کمائی، کھائی، شادی کی، بچے پیدا کیے، مکان بنائے، بس اسی کو زندگی سمجھتے ہیں، غور و فکر تو کرتے ہی نہیں۔ وہ ان کو کیا فائدہ؟ وہ نہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، نہ زندگی کے مقصد کو پاتے ہیں، نہ اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں
اپنے غور و فکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، قِطَعٌ، مختلف ٹکڑے، قِطَعٌ جمع ہے قِطَعَةٌ کی، قطع ہم عام اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، قطع زمین تو اس کی جمع ہے قِطَعٌ، ٹکڑے۔ اللہ اکبر۔ پلاٹس، متجاورات، آپس میں ملے ہوئے، متجاورات، جوار ان سے نکلا ہے، جوار سے اسم الفاعل ہے۔ جوار کہتے ہیں جس کے ساتھ لگی ہو دیوار، یعنی ہمسائیگی، جوار ہمسائیگی کو کہتے ہیں، نیبر۔ تو فرمایا فی الارض، اور زمین ہی کے اندر ایک اور بات سمجھو، قطع متجاورات، ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں، نیبرنگ پلاٹس۔ یہ جتنی زمین ہے کیا یہ ساری ملی ہوئی نہیں ہے؟ یہ ایکڑ ساتھ والے ایکڑ سے ملا ہوا ہے، اگلا ایکڑ اس سے اگلے کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایسے چلتا جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک ملک سے دوسرے ملک، یہ ساری زمین جڑی ہوئی ہے نا آپس۔ تو اللہ پاک اس میں کیا نشانی بیان کر رہے ہیں؟ وَجَنَّاتٌ، اور باغات، من اعناب، انگوروں کے، گریپس، وَزَرْعٌ، اور دوسری کھیتی، وَزَرْعٌ، اور کھیتی۔ باغات میں سے بطور خاص انگوروں کے باغ کا تذکرہ کر دیا ہے، اسی طرح اور باغات بھی، وَزَرْعٌ، اور باقی کھیتی جتنی بھی ہے، گندم، چاول، جو کچھ ہم کاشت کرتے ہیں وہ ساری کھیتی، باغات بھی پھلوں کے اور دیگر کھیتیاں، وَنَخِيلٌ، اور کھجور کے درخت، نخل کی جمع نخیل، اور کھجور کے درخت، سنوان، آگے اس کھجور کے درخت کی دو قسمیں بیان کی ہیں، سنوان، کئی تنوں والے۔ سنوان کا معنی ہوتا ہے جو نیچے سے تو ایک ہو، نیچے زمین سے ایک نکلے، ایک سٹیم، ایک تنا نکلے، اور آگے سے پھر اس کے کئی تنے ہو جائیں، 2-3 برانچیز اس کی بن جائیں۔ تو فرمایا کہ کھجوروں کے جو درخت ہے نا ان کی 2 قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو نیچے سے ایک ہوتے ہیں اور آگے کئی شاخوں والے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں غیر سنوان، جو سنوان نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایک ہی تنے والے۔ سنوان کئی تنوں والے، وہ غیر سنوان، اور ایک تنے والے۔ اب ان ساری چیزوں کا نام لے کے اللہ پاک بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جتنی بھی قسمیں ہیں نا، باغات کی، کھجوروں کے ہوں، اور وہ انگوروں کے ہوں، یا دیگر پھلوں کے ہوں، یا جتنی بھی کھیتی ہے، یہ ساری چیزیں زمین کے مختلف ملے ہوئے قطعات اور ٹکڑوں کے اندر ہی اگ رہے ہیں۔ یسقا، شراب کیا جاتا ہے، بھی ساتھ ماء واحد، ایک ہی پانی کے ساتھ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک ہی زمین پہ اگتی ہیں، اگرچہ زمین کے ٹکڑے کتنے الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ کھجوروں والی زمین ہے، یہ پپیتے والی زمین ہے، یہاں زیتون زیادہ اگتا ہے، یہاں گندم کی کاشت ہو سکتی ہے، اس علاقے میں انگور نہیں اگتے۔ موسم کا فرق، زمین کا اور اس کی نیچر کا فرق، اس کی زرخیزی کا فرق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی قطعات ہیں وہ ایک ہی زمین کے ہیں، سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا یہ میری قدرت کی نشانی نہیں ہے کہ زمین ایک ہی ہے؟ پانی بھی جو ان کو دیا جاتا ہے سراب کرنے کے لیے وہ بھی ایک ہی ہے، H2O، اس کی ساخت ایک ہی ہے، اس کا فارمولا ایک ہی ہے، H2O، واٹر، پانی۔ لیکن کیا یہ میری قدرت کی نشانی نہیں ہے کہ کسی زمین پہ کھجوریں اگتی ہیں، کسی میں نہیں اگتی، کسی میں مینگو کاشت ہوتے ہیں، کسی میں نہیں ہوتے؟ ایک ہی پانی، ایک ہی زمین، اس خطے میں، اس ٹکڑے میں فلاں چیز اگ رہی ہے، اگلے خطے میں نہیں اگ رہے۔ زمین کی مختلف کیٹاگریز، مختلف قسمیں ہیں، کوئی زرخیز ہے، کوئی نرم ہے، کوئی شور والی ہے،
کوئی پتھریلی ہے، کوئی کسی طرح کی ہے، کسی علاقے میں کوئی چیز اگتی ہے، کسی علاقے میں کوئی اگتی ہے، کہیں خوبانی اگ رہی ہے، کہیں سیب اگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَنُفَضِّلُ اور ہم فوقیت دیتے ہیں، بعضہا ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، فی الاکل پھلوں میں، اور ان میں سے بعض کو پھل میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ یہ جو درخت ہے نا مختلف، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی علاقے میں ہم پھل درختوں پہ زیادہ اچھا لگا دیتے ہیں، کسی علاقے میں اتنا اچھا نہیں لگاتے، یہ ہماری مرضی ہے۔ جیسے انسانوں میں درجات ہیں، فرشتوں میں درجات ہیں، ایسے ہی ان نشانیوں کے اندر، پھلوں کے اندر بھی درجات رکھے، اور ہم ان میں سے بعض کو پھل میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مثال بیان فرمائی ہے، ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں حدیث۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا نا، تو ساری زمین سے، مختلف جگہوں سے ایک مٹھی بھر کے لی تھی۔ اب زمین کے مختلف قسمیں ہیں، ہر زمین ایک جیسی نہیں، تو وہ جو ایک مٹھی لی تھی نا مختلف جگہوں سے، اس کی وجہ سے فرمایا کہ اب آدم کی اولاد میں کوئی گورا ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی نیک روح ہے، کوئی بد روح ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی کسی طرح کا، کوئی کسی طرح کا، مزاج کا فرق ہے، کوئی غصے والا ہے، کوئی نرمی والا ہے، کوئی پیار والا ہے، کوئی نفرت والا۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ مٹی کے اندر مختلف خاص رکھے ہیں، کریکٹرسٹکس رکھے ہیں اللہ پاک۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ عقل، فہم، شعور، تدبر، تفکر ضروری ہے۔ آخر میں فرمایا، نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حیرت کا اظہار فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور اپنی بھی۔ فرمایا وَإِن تعجب، اور اگر تو تعجب کرے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یہ تعجب ہو، حیرت تو ہوگی نا کہ اتنی نشانیاں رب کی قدرت کی، اور یہ پھر بھی رب کی توحید کو نہیں مانتے، یہ رب کے وجود کو نہیں مانتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تعجب، ہمیں پتا ہے کہ آپ کو تعجب ہوتا ہے ان کے نہ ماننے سے، وَإِن تعجب، اور اگر تو تعجب کرے اور اگر تو حیرت میں پڑ جائے، تو عجبن، تو اگر آپ کو یہ تعجب ہو گئے اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی یہ ایمان نہیں لاتے، یہ کافر کے کافر ہی رہتے ہیں، فرمایا فعجبن، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ہم بھی ایک تعجب کی بات بتاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات بتاتے ہیں۔ فعجبن، تو بہت عجیب ہے، قولہم، عجب نکرہ ہے اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں بہت عجیب۔ فعجبن یعنی تنوین تعظیم کے لیے، فا تو عجبن بہت ہی عجیب ہے، قولہم ان کا یہ کہنا، ان کی یہ بات، کیا، اذا جب، کننا ہو جائیں گے ہم، ترابن مٹی، کیا، اننا بے شک ہم، لمزہ پر لا ضرور، فی خلق جدید ایک نئی پیدائش میں ہوں گے۔ فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی یہ رب پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو تعجب ہو رہا ہے، ہمیں بھی ایک بات پہ بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ یہ ظالم اللہ کی اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم مرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی میں ہوں گے، ایک نیا جہان ہوگا، ایک نئی زندگی ہوگی، ایک نئی پیدائش ہوگی۔ ان کو یقین نہیں آتا، اتنے بڑے سورج، چاند، ستارے، زمین، ہوائیں، بادل، پھل، خوشبوئیں اور پھول، یہ سارا نظام، دن رات کا آنا جانا، سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ اتنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ رب انسان کو دوبارہ زندگی دے سکتا۔
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو ان کے ایمان نہ لانے سے بھی بڑی عجیب ہے۔ اللہ اکبر، دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن قرار دینا تو ایمان نہ لانے سے بھی بڑا عجیب کام ہے۔ اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا، بی کا پریپوزیشن حرف جار، بی کا، اور ربہم اپنے رب، اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ اور کون لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہوتے ہیں ان نشانیوں کے باوجود بھی کوئی غور و فکر نہیں۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ، اور یہی ہیں کہ الاغلال توق ہوں گے فی اعناقہم، عنق گردن، اور اعناق اس کی جمع، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ گردن کے اندر قیدیوں کی گردن میں ڈالا جاتا توق تاکہ وہ ہل نہ سکے، بھاگ نہ سکے، سزا دینے کے لیے، اور بعض اوقات تو گردن میں ڈال کے ساتھ ہاتھوں کو بھی ایسے باندھ دیا جاتا، یہ اور سخت سزا ہوتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اس کی دو تفسیریں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کے جمود اور ان کے اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلنے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے، ان کی سوچوں کے اندر جمود ہے، جو ان کے والدین نے کہہ دیا، بڑوں نے جس مذہب پر، جس رستے پر، جس عقیدے پر چلا دیا، بس ایسے ہی سمجھ لیں کہ ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کسی طرح بھی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں ہے، اپنے عقیدے کو چھوڑ کے صحیح عقیدے کو اختیار کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہے۔ یہ ان کی تقلید اور ان کے جمود کی طرف اشارہ، ٹیٹ قسم کے لوگ ہیں۔ اور ایک معنی یہ ہے جیسا کہ آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ بھی بتا رہا ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد دنیا کے توق نہیں بلکہ آخرت کے توق ہیں، جہنم کے اندر، کہ غور و فکر نہ کرنے والے، رب کی نشانیوں پہ غور نہ کرنے والے، اور رب پر ایمان نہ لانے والے، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین اور بلیو نہ کرنے والے لوگ بالآخر جہنم میں جائیں گے، اور وہاں ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، ان کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، توق بھی پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس آگ میں، فیہا ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے النار کی طرف، نار بھی مؤنث ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نشانیوں پہ اللہ ہمیں غور و فکر کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی، اپنے عقیدے کو پیوریفائی کرنے کی، صاف ستھرا بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب